اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ رہنے والا نگہبان ہے، نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ نیند، واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کس کی جرت جو شفا کرے اس کے نزدیک مگر سوائے اس کی مرضی کے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہاتھوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور نہیں کوئی چیز احاطہ کر سکتی مگر اس کے علم میں سے مگر اس کی مرضی کے سوائے۔ اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، اور وہ عالی مرتبت عظمت والا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت اور ترجمہ کیا، جسے ہم عرف عام میں آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدۃ الآیت القرآن کما وصفہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آیات کی سردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کے مزاج کے حساب سے توحید سکھاتے ہیں، اور یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ تمام صحابہ، تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید اسی طرح سے سمجھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم بھی اسی طرح سے توحید کو سمجھ سکیں۔ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کو مفسرین نے آیت مبارکہ کو 10 جز میں تقسیم کیا ہے، لیکن امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے 11 جز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو الگ لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بتایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور باقی ساری خبر چل رہی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الحی القیوم، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آگے چل رہی ہے۔ تو بات جو شروع ہوتی ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، نہیں کوئی معبود کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب کیونکہ ہم لوگ اردو زبان سمجھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے معبود کا مطلب صرف وہ رکھا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، لیکن عربی کے اندر الہ جو ہے وہ آلیہ یا الہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پیار کرنا، ما الوہا جس سے پیار کیا جائے۔ تو بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک جز توحید کا یہ ہے کہ ہماری تمام محبتیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے والدین سے محبت ہو، ہمارے گھر والوں سے محبت ہو، ہماری نوکریوں سے محبت ہو، یا ہمارے کسی بھی قسم کی کسی بھی شکل سے کوئی محبت ہو۔ جب تک انسان کی تمام محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے نہیں ہوتی تو وہ توحید کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا مطلب جو الہ کا نکلا ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، جب فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں علم میں نہیں رکھتا تم لوگوں کے علاوہ سوائے کہ میں ہی معبود ہوں۔ واقعہ اس میں کچھ ایسا ہوا جس میں ہمیں سمجھ آتی ہے، اس سے جو الہ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمام سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اقتدار رکھنے والا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جب معجزات ہونا شروع ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس کے جرنیلوں کے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اصل معبود تو کوئی اور ہے، فرعون معبود نہیں ہے۔ تو جو بھی ہم نے آیت مبارکہ کے حصہ پڑھا سورہ قصص کا، تو اس نے سرداروں کو اور اپنے جرنیلوں کو ایک طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ساری طاقت جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے 2 مطلب سمجھ آئے، ایک یہ کہ سب سے زیادہ محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے کی جائے، دوسرا یہ کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سب سے زیادہ اقتدار سب سے زیادہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوسری بات جو سمجھ آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا
کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہاں بھی الہ کا مطلب لفظ استعمال ہوا۔ خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، یا اس کے پاس طاقت زیادہ آ جائے، یا اس کے پاس زمینیں زیادہ آ جائیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں عربوں کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ایک انتہائی جھگڑالو قسم کا معاشرہ تھا۔ وہاں پہ لوگوں کے لیے دشمنی کرنا محبت کرنے کی نسبت بہت زیادہ آسان تھا۔ وہ ایک جانور کے مارنے پہ 100 سال تک لڑتے رہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کا لقب دیا۔ وہ لوگ ان سے پیار کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس دعوے کی وجہ سے جو ان کی چودراہٹ تھی مکے کے لوگوں کی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی سیاسی جو وہاں پہ برتری تھی اور جو ان کی معیشت چلتی تھی، قافلے آتے تھے مکے میں، ان سے وہ پیسے لیتے تھے، پھر وہ پیسے لے کے ان کو واپس عرب کے دوسرے علاقوں میں بھیجتے تھے، اور وہ جھنڈا لگ جاتا تھا اس پہ، اسے کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تو وہاں ایک طرح سے ایک چودراہٹ قائم ہو گئی تھی قریش مکہ کی، اور وہ اپنے اس نظام سے بڑا خوش تھے۔ تو ان کو نبوت کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ قریش مکہ کو یہ تھا کہ اس نے ہمارا خاندانی نظام تباہ کر دیا ہے، اور ہماری جو ایک نظام چل رہا تھا وہ خراب کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک فرعون کے محل میں رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن جب فرعون کے خلاف انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، تو فرعون ان کا بدترین دشمن ہو گیا۔ ایک شخص آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بت کی پوجا کرتا ہے جس کا نام لکشمی ہے، اس لیے کہ اس کی دولت بڑھ جائے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز بھی با جماعت پڑھ رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ، لوگوں میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن جب پیسے کمانے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اصول کو برقرار نہیں رکھتا۔ تو پیسے کے معاملے میں وہ وہی کر رہا ہے جو ایک لکشمی کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی خواہش اس کے پاس زیادہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ اپنی نوکری برقرار رکھنے کے لیے اپنے ماتحت پہ کسی بھی قسم کا ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو طاقت حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے تمام اصول جو ہیں وہ سارے نظر انداز کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اصل معبود اس شخص کا اس کی نوکری ہوئی، یا پھر وہ اس کا جو پیسے وہ کما رہا ہے وہی۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ اصل معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، چاہے محبت کے نظریے سے ہوں، یا ہم یہ سمجھیں کہ جو اقتدار جو طاقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور باقی ساری طاقتیں ان کے نیچے ہیں۔ اور جو بھی خواہشات ہم لوگوں کی ہیں، چاہے وہ پیسے کے حصول کی خواہشات ہوں، کوئی جنسی خواہشات ہوں، یا طاقت کے حصول کی خواہشات ہوں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے ہیں۔ تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے توحید کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے عزیز سمجھیں، تمام اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم یہ سمجھیں، اور جو بھی خواہشات ہماری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تابع ہم یہ سمجھیں، پھر انسان کو صحیح توحید کی سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں اس کی خصوصیات، اپنی خصوصیات کے حساب سے۔ مزید آگے فرمایا الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحی القیوم، کہ وہ شروع سے ہی زندہ ہیں اور شروع ہی سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ الحی کا مطلب ہے جس میں عدم وجود الآخر ہو، آخرت کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ازل سے لے کے ابد تک ہے۔ القیوم جو ہے مبالغہ ہے قائم کا، ہم کہتے ہیں قائم علی شیء، کہ کسی چیز کی کسی چیز پہ نظر رکھنا، وہ ہوتا ہے عام طور پہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن القیوم جو کہ شروع سے لے کے آخر تک نظر رکھ رہے ہیں اور نظر رکھتے رہیں گے اور حفاظت کر رہے ہیں اس چیز کی۔ اور مزید جو بات آگے چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو پکڑتی ہے۔ کون اللہ تعالیٰ؟ جو کہ شروع سے قائم و دائم ہے، ازل سے لے کے ابد تک، اور تمام چیزوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ نہ ان کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی ان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو کہ 6 دن سے زیادہ سو نہ سکے، یا 1 سال سے زیادہ سو نہ سکے، یا اس کی وفات نہ ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں موت سے دوبارہ زندہ کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے اور نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یہ اکٹھی بھی نہیں آ سکتی اور یہ الگ الگ بھی نہیں آ سکتی۔ مزید بات جو آگے چلتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
لہو من فی السماواتی، فرمایا لہو ما فی السماواتی، موصولہ کا جو یہ صیغہ ہے اس کے اندر جاندار اور بے جان، عاقل اور غیر عاقل دونوں سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ من کے اندر عام طور پہ آتا ہے جو عقل رکھنے والے جاندار ہوں، لیکن یہاں پہ جو کچھ ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، عقل رکھنے والے ہوں یا غیر عاقل ہوں، ستارے، چاند، پہاڑ، انسان، نباتات، جو کچھ ہیں۔ اور آج کل تو سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کر لیا کہ جو ستاروں کے درمیان ایک خاص قسم کا مادہ ہے جو کہ ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ انسان کی عقل میں آ سکتا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے کے اندر ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ مزید بات آگے چلتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو شفا دے، لیکن اس کی جو صحیح ترجمہ عربی کے اندر ہے، کس کی جرت جو شفاعت کرے اس کے نزدیک مگر اس کی مرضی کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من الذین، کون ہیں ان لوگوں میں سے جو کہ شفاعت کریں گے، یعنی کہ کسی شخص کی جرت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کسی کی شفاعت کر سکے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے ہم 3 دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ 2 دفعہ بات ہوئی جب پہلی مسلمان امت یعنی بنی اسرائیل کی بات ہوئی، اور اس سے بالکل جو پچھلی آیت مبارکہ میں سے بات ہوئی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں دیں گے قیامت کے دن جو یوم الحق ہے، نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کا کوئی پیسہ کام آئے گا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک استثناء بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی شفاعت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دربار لگا ہوا ہوگا اور تمام امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی وہاں پہ، اور اس آیت مبارکہ سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں پہ فضیلت دی۔ اس فضیلت کا مطلب اسلام سے جو پہلے فرقے تھے اس ایک فرقے نے یہ نکالا، جسے ہم عام طور پہ یہودی کہتے ہیں، کہ قیامت کے دن تورات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دوروغہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس دن جس شخص کی جس کی ختنے ہوئے ہوں گے وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا تو اس کو پکڑ کے نکال دیں گے اور وہ جنت میں بھیج دیں گے اس کو۔ دوسرے فرقے نے یہ کہا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن کے بعد کچھ فرقوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے دروازے دنیا کے اندر ہیں جہاں سے آپ گزرے سال میں ایک دفعہ تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم اس امت سے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو جتنی شارٹ کٹ شفاعت کے تھے امتوں نے بنا لیے اپنے اندر، چاہے وہ قرآن سے پہلے ہوں یا قرآن کے بعد ہوں، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہ گزار سکیں، کچھ خانقاہوں کا نام بنا لیں، کچھ بزرگوں کا نام بنا لیں اور ان کے سر پہ یہ کہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمارا کام مہینے میں ان کو کچھ کھانا دے دینا ان کی خانقاہوں پہ یا کچھ اور کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے۔ اس چیز کو ہم لوگ مزید سمجھتے ہیں سورہ توبہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو کہ صدیقین اور صالحین ہیں، جن کے اعمال دنیا میں اچھے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ بخشے بخشائیں، ان کا میرٹ پورا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں سارے غلط کام کیے ہیں یا میجورٹی ان کی بے انتہا غلط کاموں کی تھی، نماز پڑھتے تھے لیکن جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کا حق کھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جائیدادوں پہ قبضہ کرتے تھے یا کچھ اور قسم کے مسائلوں میں پھنسے ہوئے تھے، تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو چکا کہ وہ بخشنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ زندگی میں کوشش کرتے تھے، اتوار کی صبح درس پہ بھی آ رہے ہیں، سچ بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جماعت سے نماز بھی قائم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں غلطیاں چل رہی ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام بھی ان کے بارے میں دعا کریں اور وہ لوگ خود بھی اپنی مغفرت کے بارے میں دعا کریں۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بخش دیں گے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو وہ لوگ بچ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا ذلک الیوم الحق، وہ ہے حق کا دن، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی اس دن۔ کوئی شفاعت ایسی کام نہیں آئے گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہو، اور کوئی شخص ایسا جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کھڑا ہو سکے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا جلال ایسا ہوگا جس کا ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے، تو انسان کسی کی سفارش کیا کرے گا خراب طریقے سے۔ تو مزید بات آگے چلتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہاتھوں کے آگے ہے اور جو کچھ ہاتھوں کے پیچھے، یعنی کہ جس کی انسان سفارش کر رہا ہے دنیا میں، تو ہم جب سفارش کرتے ہیں اپنے
سربراہ سے کسی کی تو کافی اس کی برائیاں چھپا لیتے ہیں، لیکن اس دن سفارش جو کرے گا اس کا بھی سارے احوال اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوں گے، اور جس کی سفارش کی جائے گی اس کا بھی سارا پتہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. مزید بات آگے چلتی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو کچھ وہ دینا چاہے. اس پہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم انسان کو دیتا ہے وہی انسان اس کا احاطہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سائنس کا علم دیا، اور اس علم کی بدولت آج ہم لوگ مریخ پہ اور چاند پہ جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح کا علم نہیں دیا. روح کے بارے میں جو انسان کا ذہن پھنسا ہوا ہے کئی ہزار سالوں سے، وہ وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. کوئی بھی یونان کے لوگ ہوں، چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں، وہ اس پہ متفق ہی نہیں ہو سکے کہ روح کیا ہے. مدینے میں بھی سوال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سائنس کی وجہ سے 2 + 2 4 ہوتا ہے، سورج کس وجہ سے اپنے اندر حرارت رکھتا ہے، پانی کی کیا خصوصیات ہیں، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا ہوا ہے. مزید بات آگے یہ چلتی ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. ایک بات اور، اب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ہم کو دیا وہ اللہ کی منشا ہے. تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ یہ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین چیزوں کا جاننے والا ہے. مجھے اچھی نوکری کیوں نہیں ملی، اس سے اچھی نوکری کیوں ملی، وہ پیسے کیوں کما رہا ہے، اس کا انتقال زیادہ جلدی کیوں ہو گیا، اس کا انتقال کیوں رہا ہے. یہ سارا چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. ہم کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکتے. یہ بھی توحید کا ایک انتہائی ضروری تقاضا ہے. مزید بات آگے کیا چلتی ہے، وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اس کی کرسی احاطہ کرتی ہے آسمانوں کا اور زمین کا، پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرسی کا علم نہیں دیا تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن آج ہماری امت کے اندر اس پہ بھی فرقہ بازی چل رہی ہے کہ کرسی کیسی ہوگی، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہم کو سمجھاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہم اسی پہ بات کریں، اور جس کا علم میں نہیں دیا اس پہ ہم مزید بات نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آگے امت بڑھتی ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اسے آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت جو ہے. حفظهما تثنیہ ہے، نہ وہ تھکتا ہے آسمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ وہ تھکتا ہے زمین کی حفاظت کرتے ہوئے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے عالی مرتبت عظمت والا. یہ آیت مبارکہ شروع ہوئی الحی القیوم اور ختم ہو رہی ہے العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ سکیں، اور جو بھی ہماری خواہشات ہیں، بالخصوص جو آج کل ہم نے دنیا میں بت بنا لی ہیں، نوکریوں کے، پیسہ کمانے کے اور دوسری چیزوں کے، ان سے ہماری جان چھوٹے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہی کے حساب سے ہم لوگ زندگی کو آگے گزار سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.